إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، جمعے کا یہ خطبہ ہے اور یہ شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جس کی نسبت اپنی طرف کی ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے میں اپنے آپ پر معصیتوں سے، گناہوں سے ظلم نہ کرو. ہم کو پتہ ہے کہ انسان کی معصیتیں، گناہیں اس کا قدر گھٹا دیتی، اللہ کے پاس بھی اس کی قدر نہیں رہتی، اللہ کے بندوں کی نگاہوں میں بھی اس کی قدر نہیں رہتی. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا حسین و جمیل ہوں، اتنا صحت مند ہوں، اتنا مالدار ہوں، میرے پاس اتنی ساری سہولتیں ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی لوگوں کی دلوں میں میں کیوں جگہ نہیں بنا پاتا ہوں؟ میرے پاس کبھی علم کی دولت ہے، کبھی مال کی دولت ہے، کبھی ہنر کی دولت ہے، لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری معصیتیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارا وقار گھٹ جاتا ہے اور کافر اور فاجروں کے ہاتھوں میں ہم مثل کھلونا بن جاتے ہیں. یہ وقار کیوں گھٹتا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہمارے گناہ اور معصیتوں کی وجہ سے گھٹتا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 200 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو مومن ہیں، مخلص ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر روزہ رکھتے ہیں، 1 سال کے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے. شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ نے بتایا کہ ایسا کیوں ہے کہ عرفے کے روزے میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس روزے میں 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عرفہ ایسا روزہ ہے جس کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے، بعد کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور یہ روزہ ایسا ہے جو صرف حرمت والا ہے. الگ الگ علتیں علماء نے بتائی. بہرکیف یہ مہینہ جب آتا ہے تو جو لوگ سچے مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں، وہ روزے کی دولت سے بہرور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سعادت اور قربت انہیں نصیب ہوتی ہے. اور جو لوگ ہدایت سے دور ہیں وہ اپنے ہی آپ کو تکلیف دیتے ہیں، زنجیروں سے اپنا خون خود بہاتے ہیں، اور جو اسلام نے انہیں حکم نہیں دیا وہ کرتے ہیں. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو جن کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے. ہم قال اللہ قال الرسول پڑھتے ہیں، جن مدرسوں سے ہم پڑھ کر آتے ہیں ان کے در و دیوار میں یہی پڑھایا جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، بہت سارے علماء کرام بستے ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا،
اور उनसे जो हम पढ़ कर आते हैं, यही हदीसें पढ़ कर आते हैं, और ये हदीसें उन्हीं सहाबा से मरवी हैं, मरवियात सहाबा, जिन्होंने ये हदीसें दीन को हम तक पहुंचाया है। वैसे सहाबा के हक में बुरा भला कहने वाले भी इस महीने में, सहाबा इकराम के ताल्लुक से गलत गलत बातें कहते हैं। वैसे कुछ लोगों को आप भी जानते हैं जिनका मुस्तकिल पेशा यही है कि सहाबा इकराम की क्या क्या गलतियां हैं, उन्होंने टॉपिक बनाया हुआ है, मौजू बनाया हुआ है। कभी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बुरा कहते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी जो बड़े शौक से सुनते हैं कि तमिल में बड़ा अच्छा बोलते हैं, नंबो अन्ने रंबो नल्ला सुलवार, नंबो नल्ला पेशवार, हाँ, वो खुश होते हैं, बोला तमिल में अच्छा बोलते हैं। बोला कि तमिल में अच्छा बोले, उर्दू में अच्छा बोले। जिन सहाबा इकराम को गालियां देता है, सहाबा इकराम के ताल्लुक से बुरा भला कहता है, आप सोचें कि भाई आपका भी तो कोई ईमान है, आपका भी तो कोई ईमान होना चाहिए, कैसे आप बर्दाश्त कर ले सकते हैं? हर आदमी जो अच्छा बोलता है वो सुनने के काबिल नहीं होता है। जो कुरान और हदीस के मुताबिक बोले, हक वो होता है जो हक पर चलकर अपने आप को हक परस बनाता है। अगर कोई आदमी चलता है तो इसीलिए वो हक है, वो सही नहीं। अल हक ला युरफ बिर्रिजाल, अर्रिजाल युरफ बिल हक। आदमी इस उसूल को हमेशा अपने पास रखे। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, जुमे का खुतबा बड़ा मुख्तसर होता है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस आयत की रोशनी में। ये सूरह तौबा आयत नंबर 200 है। अल्लाह ताला ने बड़ी तारीफ सहाबा इकराम की है। वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो पहले जो लोग ईमान लाए हैं अंसार और मुहाजिरीन में से। तो शुरू अवाइल इस्लाम में जो लोग इस्लाम लाए, इस्लाम के लिए जो कुर्बानियां दी, उनकी हैसियत अलग है, बदरी सहाबा की हैसियत अलग है। और उसके बाद तहतल शजरा, सुलह हुदैबिया के अंदर जो सहाबा थे उनकी हैसियत अलग है। हुदैबिया के अंदर ऐसे अलग अलग सहाबा कराम की हैसियत है। और सबसे पहली हैसियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए अरबा की हैसियत है। तो हम सहाबा कराम को कहते हैं कि वो अव्वल खल्क़िल्लाह यानी बाद रसूल, रसूलों के बाद सबसे अव्वल मखलूक सहाबा कराम की जमात है। दोस्तों अजीजों, कुछ बातें आपके सामने मुझे कहनी थी कि सबसे पहली चीज अज़मत, अल्लाह ताला ने इस आयत में ही बात कही, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये सबसे बड़ी सआदत है जो सहाबा इकराम को मिली है। अल्लाह ताला उनसे राज़ी है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रज़ा है। जैसे आपने हदीसों में सुना होगा, बड़े बड़े उलमाए किराम से हम सुनते हैं, अल्लाह ताला सारे जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देंगे तो अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेंगे, ऐ जन्नतियों तुम खुश हो? जन्नतियों से पूछा जाएगा। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, ये सारी जिंदगी के जो झमेले हैं, जिंदगी में सारी जो कोशिशें हैं, जो मेहनतें हैं, जो इबादतें हैं, गिरिया-उजारियां हैं, और रातों का ये अल्लाह की याद में जो जागना होता है, जन्नत ही के लिए तो होता है। जन्नत अगर मिल जाए तो इससे बढ़कर क्या चाहिए? जन्नत से बढ़कर क्या कीमत हो सकती है? जन्नती कहेंगे, या अल्लाह तूने हमारे चेहरे खूबसूरत बना दिए, जन्नत की नेमतें हमें मिल गई। और जन्नत ऐसी चीज है जिस चीज की ख्वाहिश करो जन्नत में मौजूद है। ये दूध की नहरें, ये शराब की नहरें और खालिस पानी की नहरें ये बह रही हैं। एक एक हीरे में एक एक महल अल्लाह ताला ने बना दिया है। और ये जन्नत ऐसी है जहां कपड़े मैले नहीं होते हैं, जहां गलाजत नहीं निकलती है, वहां सिर्फ तस्बीह ही तस्बीह है। सलाम कौल, फरिश्ते सलाम कहते हैं। ऐसी जन्नत अगर हमें मिल गई है तो हमको क्या चाहिए? हमको इसके अलावा क्या चाहिए? अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारी एक नेमत और है, एक और नेमत है। एक तो दीदार इलाही होगा, उसके बाद अल्लाह कहेंगे मैं तुमसे राजी हूं, अब मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। अल्लाह की रजा ये सबसे बड़ी चीज है। लोग नाराज हो ना हो इसका तो कोई फिक्र नहीं। और दुनिया भी ऐसी है, बहुत कम हंसाती है, बहुत ज्यादा रुलाती है।
بہت کم دیتی ہے، بہت زیادہ چھینتی ہے۔ دنیا والوں کو ہم خوش کرنے میں لگ جائیں تو یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو قبولیت لوگوں کی دلوں میں ڈالتا ہے۔ جیسے آپ نے حدیث قدسی میں پڑھا ہوگا، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین سارے فرشتوں میں منادی کرواتے ہیں، ساری دنیا میں منادی کروائی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب ان سے محبت کرو۔ یہ اللہ کی رضا ہے جو بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، ان سب سے راضی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، جو ہوا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، کیوں ہوا وہ بھی جانتا ہے، کیوں نہیں ہوا وہ بھی جانتا ہے۔ ہاں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اسے جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا ہونے والا ہے، جنگ صفین ہونے والی ہے، جنگ جمل ہونے والی ہے، صحابہ کرام سے جو خطائیں ہونے والی ہیں، اس کے باوجود اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے۔ اب اگر کوئی نہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کہے گا، نہ کوئی کسی صحابی کے خلاف کہے گا کہ صحابہ کرام سے ایسی ایسی چیزیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قیامت تک نبی کے اعلان سن لو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ آیت المؤمن، مومن کی یہ نشانی ہے حب الانصار، وہ انصار سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے ہم سب کو محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ انہی سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے جو ہمارے لیے شرف کا باعث ہے، ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، جس پر چل کر ہم جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کائنات کے انسان تو انسان، کائنات کے جمادات کو بھی، پتھر کو بھی، مچھلی جو سمندر میں ہیں ان مچھلیوں کو بھی صحابہ کرام کے فضل اور کرم کا احساس تھا۔ اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوتے تھے تو احد کے پہاڑ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ویحبہم، یہ جبل احد، ھذا جبل احد، یہ احد کا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی پہاڑ پر چڑھے، احد کا پہاڑ تھوڑا حرکت کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اثبت یا احد، احد کے پہاڑ تھم جا، نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دو شہید ہیں، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہ۔ نبی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کہی، کہا کہ اس پتھر کو بھی احساس ہے۔ تو پھر کیسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے غلط باتیں کہتے ہیں؟ اگر انفرادی حیثیت سے سارے صحابہ کرام کی سیرتیں اگر آپ پڑھیں تو کتنی مرتبہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سنا کہ نبی منبر پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساروں کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، اور مسجد کی طرف نکلنے والے سارے راستے بند کر دیے الا خوخت ابی بکر، سوائے ابو بکر کے راستے کے۔ اللہ کے نبی بیمار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میرے مصلی پر ابو بکر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ ان کے ابا نہ ٹھہریں تاکہ لوگ نہ کہنے لگے کہ انہی کی دور میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قول نقل کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قیامت تک آنے والے مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے،
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान दूसरे तराजू के पलड़े में रखा जाए तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान बढ़ जाएगा। अंदाजा लगाइए कैसा ईमान था, कैसा ईमान था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जिसको जन्नत के सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा। यह अबू बकर का ईमान है। अबू बकर ने जिस बेटी की परवरिश की, उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमेशा एक कोशिश है, नेक और खैर की कोशिश है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, अगर लैलतुल क़द्र को मैं पालूं तो क्या दुआ पढ़ूं? देखा आपने, मां बाप जैसे होते हैं बच्चों की तरबियत भी ऐसी होती है। क़यामत की हौलनाकी को याद करके कभी रो देती है, कहती है अल्लाह के नबी उस दिन तो सारे नंगे होंगे, शर्म हया का क्या आलम होगा। और कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे मोड़ में हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली आयशा, या अल्लाह आयशा पर रहम फरमा। इतनी खुश हुई कि सर गोद में गिर गया। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि आयशा तुम्हें इतनी खुशी हो गई? बोला अल्लाह के नबी आपने जो दुआ की तो मैं क्यों खुश ना हूं। दोस्तों अजीजों, ये तो इनफिरादी फजीलतें थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी हैबत, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सियासी, जो उनके जो सलाहियतें थी, जो फजीलतें थी, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह का कोई मशवरा देते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आ जाती है, चाहे वह हिजाब के बारे में हो, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने के बारे में हो। और कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर जाते, सारी औरतें बैठी फतवा पूछती और कुछ इल्मी मुनाकशा होता या कुछ बातें होती, लेकिन जैसे हजरत उमर को देखती तो सारी भाग जाती, इधर उधर हो जाती। हजरत उमर कहते हैं कि या अदुवात या अनफुसिकुन, ऐ जान की दुश्मनों तुम तो बैठे रहती हो, जैसे मुझे देखती हो सारे इधर उधर हो जाती हो। कहा कि आपको देखकर ही डर लगता है। वो हैबत तो इसी की कोशिश थी कि उन मजूसियों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐन नमाज की हालत में शहीद किया रज़ी अल्लाह अन्हु। दोस्तों अजीजों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिनसे अल्लाह ताला राज़ी है। अल्लाह की रज़ा तलाश करें। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके ताल्लुक से लोगों ने मुझे बताया कि एक आदमी है जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासिब नहीं, किसी सहाबी की मुनासिब नहीं। अली तो वो अली है रज़ी अल्लाह अन्हु। खैबर के मौके पर आपने देखा, खैबर के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के इलाके में पहुंचे तो वहां के यहूदी किलाबंद हो गए। उनके किलों में पानी था, खजूर था, अनाज था, कई दिन तक बाहर ना निकले। सुबह सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और फतह होना थोड़ा देर हो रहा था, फतहमंदी नहीं मिल रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कल सुबह मैं उस आदमी के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों और बहनों, यह दावा बड़ा आसान है कि मैं कहूं मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। कमाल तो यह है कि अल्लाह और उसका रसूल मुझसे भी मोहब्बत करे, अल्लाह और उसका रसूल मुझसे मोहब्बत करे। अल्लाह बंदों से मोहब्बत करता है। अशायरा का अकीदा उसके खिलाफ है। वो लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत को गलत तावील पेश करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत करता है। अशायरा ने कहा कि अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत नहीं करता। जहां जहां कुरान में आयत है हम उसकी तावील करते हैं कि अल्लाह बंदों को जन्नत देता है, यह अशायरा का। लेकिन अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अकीदा है कि अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत करता है। सहाबा किराम की तड़प देखिए, कहते हैं कि सारी रात हम इसी कश्मकश में रहे कि कौन हम में ऐसा है जिससे, जो अल्लाह और उसके रसूल से तो सारे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता हो। फज्र की नमाज हुई, सारे सहाबा की कोशिश थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुलाएंगे या मेरे हाथ में झंडा देंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहां हैं, अबू तुराब कहां हैं। बताया गया कि उनको आंख में तकलीफ है। उनको बुलाया गया,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لگایا، لعاب دہن، منہ کا تھوک لگایا، تو کہتے ہیں کأن لم یکن، ایسے ہو گیا جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی وہ برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، حدیثوں میں پڑھا ہوگا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سکرات الموت میں، موت کے اس بیماری میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، میں پڑھتی تھی معوذتین، سورہ پڑھتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ان کے جسم پر مسح کرتی تھی، اس لیے کہ میرے ہاتھوں سے نبی کا ہاتھ بابرکت تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور لعاب ایسے لگایا کہ آنکھ کی تکلیف ختم ہو گئی، اور جھنڈا دیا، جھنڈا دینے کے بعد کہا انفض علی رسلک، یعنی اللہ کا نام لے کر چلو، جلد بازی میں نہیں، اطمینان کے ساتھ، صبر و سکون کے ساتھ ان کے جگہوں میں، ان کے میدانوں میں اترو۔ اترنے کے بعد کیا کرو؟ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ایک باب ہی سلسلے میں باندھا ہے کہ اللہ تعالی کی دعوت دینا یہ آپ پر، میرے اوپر فرض ہے۔ آج جیسے کچھ ملک کے حالات ہیں، اس سے ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمارا ایک مقام بنایا ہے، اس مقام کو ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے نام دین کی سربلندی کے لیے ہم کوشاں نہیں ہیں، تو پھر تو یہ نتیجہ ہونا ہی ہے، ہماری یہ درگت بننی ہی ہے۔ جس دن ہم نے اس کام کا عزم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم سربلند کر کے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سربلندی عطا کرے گا جو صحابہ کرام کو 50 سال کی مدت میں عطا ہوئی۔ صرف 50 سال کی مدت میں زمین کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کے میدانوں میں اترو تو ان کو سب سے پہلے کہو اسلام کی دعوت انہی دو، اسلام کی دعوت انہی دو۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب اس بات کو شروع کیا تو کہا ہم جانتے ہیں کہ توحید کی کیا فضیلت ہے، جب اس فضیلت کو ہم جانتے ہیں تو اس دولت کو اپنے سینے میں سجائے ایسے بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم چاہیں گے کہ سارے ہمارے ساتھ جنت میں چلیں۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، میری چہیتی پیاری بیوی میرے ساتھ جنت چلے، میرے پیارے بچے میرے ساتھ جنت چلیں، اور پھر میرے جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، جو میرے ساتھ بستے ہیں، اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ جنت چلیں۔ تو اسلام کی دعوت پہنچانا آپ کی میری ذمہ داری ہے، لیکن کیسے پہنچائیں گے؟ ویسے جیسے رسولوں نے پہنچایا اسی منہج پر پہنچائیں گے۔ دعوت کا جو منہج ہے، جو اسلوب ہے، بالموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے اسلوب کے ساتھ، ویسے جیسے نبی نے پہنچایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو انہیں اسلام کی دعوت دو، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر ایک آدمی بھی کلمے سے بہرور ہو جاتا ہے تو سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کا دین پھلے پھولے، زمین پر امن و امان ہو، زمین پر خون ریزیاں نہ ہوں، زمین میں ہلاکتیں نہ ہوں، سب لوگ امن کے ساتھ چلیں، امن کے ساتھ، اس لیے کہ اسلام کا نام ہی تو امن ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نصیحت کی، اور آپ نے دیکھا حدیث میں پڑھا ہوگا کہ چلے نکلے اور مرحب کا مقابلہ کیا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فتح مندی عطا کی۔ تو یہ صحابہ کی انفرادی فضیلتیں تھیں۔ اور آپ اگر مالدار ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ کیسے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسرہ کے موقع پر جب کہا کہ کون ہے اس کے لیے مال خرچ کرے جنت کی بشارت میں اسے دے دوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درہم و دینار لائے اور غالباً 10,000 یا اس سے بھی بڑھ کر وہ لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اسے اپنے گود میں پھیلایا اور اسے اچھالتے رہے اور کہتے رہے ما ضر عثمان، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے پر انہیں ساتھ دیا۔ میں کبھی پڑھتا ہوں، آپ نے کبھی سیف البحر کی بات پڑھی ہوگی نہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں جب ہم اس جنگ میں چلے تھے تو ایسی حالت ہماری تھی کہ ایک ایک کھجور 2-2 3-3 صحابہ چوستے تھے، آخری صحابی کے منہ میں بس بیج آ جاتا تھا، اور ایسی حالت تھی اللہ نے ہماری حالت پر رحم کیا، ہمارے لیے عنبر مچھلی نکالا، 30 دن تک 20 دن تک ہم کھاتے رہے، اتنی بڑی مچھلی، عنبر مچھلی ہم کھاتے رہے۔ اور ہمارے جو سپہ سالار تھے انہوں نے اس مچھلی کی بڑا سا جو کانٹا تھا اس کانٹے کو ایسے کمان کی طرح بنایا اور بڑے آدمی کو گھوڑے پر بٹھا کر کہا، اونٹ پر بٹھا، اس کے نیچے سے گزرو، تو وہ ہمارے سر پر نہیں لگتا تھا اور ہم کھاتے رہے، ہم اس کو کھاتے رہے۔ تو یہ اللہ کا کرم تھا ان صحابہ کرام پر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دوستو عزیزو، یہ تو کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اس تعلق سے سنا ہے، لیکن آپ نے اس کے علاوہ بھی سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کسی ضرورت سے کسی درخت پر چڑھے کہ کچھ توڑیں تو زور ہواؤں کے جھونکے چلنے لگے، تو جیسے ہوا چلتی، وہ بھی دبلے پتلے آدمی تھے اور اوائل اسلام میں بہت ساری باتیں انہوں نے دیکھی تھی، انہوں نے وہ واقعہ بھی دیکھا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، کسی کے غلام تھے، اتنی طاقت نہیں تھی کہ تعارض کریں اور کفار مکہ سے نمٹ لیں، اتنی طاقت ان میں نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ جب درخت پر درخت چھولنے لگا صحابہ کرام ہنسنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ کہا کہ من دقت ساقی، دیکھو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں کتنی کمزور ہے، ہاں ان کے اندر طاقت نہیں ہے، بالکل کمزور پنڈلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر میں تولے گا اثقل من جبل احد، احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی یہ پنڈلیاں ہوں۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ بتلایا۔ دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کسی آدمی سے صحابہ کرام کے بارے میں یہ سنیں تو آپ اس کا دفاع کریں۔ صحابہ کرام موجود تو نہیں ہیں لیکن ان کے فضائل اور منقبتیں اور ان کی قربانیوں کا کم از کم صلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کا دفاع کریں، بولیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اقتداء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ جب تک تم ان کی اقتداء میں نہیں چلو گے تب تک تم فلاح نہیں پا سکو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ آج بالکل ایسی ہے، ہم میں کتنا اختلاف ہے، کیسی کیسی جماعتیں ہیں، اور میں ہمیشہ اس حدیث کو یاد کرتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کا علاج احادیث میں قرآن کی آیات میں موجود ہے، کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلط افکار، غلط خیالات، غلط عقائد کسی آدمی میں رچ بس جاتے ہیں تو ویسے ہی مثال اللہ کے نبی نے دی جیسے کوئی زہریلا کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کا زہر جیسے اس کے گوشت میں سے نیچے اس کے ہڈی میں اثر کر جاتا ہے، ویسے یہ غلط خیالات اس کے جسم میں رچ بس جاتے ہیں، جیسے وہ زہر اس کے جسم سے نکل نہیں سکتا الا ماشاء اللہ، ویسے اس آدمی کا ہدایت پانا ذرا مشکل ہے، مگر ایک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہاں اب ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لیکن دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام
جو اتنے بڑی فضیلت والے تھے, جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ان کی فضیلتیں اور منقبتیں قرآن مجید کی آیتوں میں, احادیث میں بیان کی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور وہ مومن جو تمہارے ساتھ ہیں کافی ہے. صحابہ کرام, تو آپ مجھے تو کبھی تعجب ہوتا ہے کہ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھا کیسے کیسے لوگ ہیں. انس بن النضر رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے, ان کی قربانیوں کو پڑھیے, آپ کے ایمان میں آپ کی جو ایمانی قوت ہے اس میں ترقی ہوگی, آپ کا ایمان بڑھے گا, اللہ تعالیٰ کی قربت کے راستے آپ بھی ڈھونڈنے لگیں گے. انس بن النضر رضی اللہ عنہ کی بہن کسی لڑائی میں کسی عورت کے دانت توڑ دیتی. ہاں, کبھی عورتیں لڑتی ہیں چھوٹی کم عمر کی, کہا کہ لڑائی میں دانت ٹوٹ جاتی ہے تو ان کے گھر والے وہاں سے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں قصاص چاہیے, یعنی ہمیں قصاص چاہیے, جیسے انس بن نضر کی بہن نے جیسے دانت توڑے ہیں یہ ہمارے بھی اس کی بھی دانت توڑی جائے. تو آپ نے سنا ہوگا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا بہن کا دانت توڑا جائے گا, ایسا ہرگز نہیں ہو. لا واللہ, انہوں نے قسم کھا کر کہا لا واللہ, قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ میری بہن کی دانت ٹوڑی جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ انس, قصاص یہ اللہ کا حکم ہے, قرآن کی آیت ہے, اللہ کا حکم ہے. جیسے انہوں نے قسم کھائی, گھر والے راضی ہو گئے, بولے کہ نہیں اچھا ہم دیت لے لیتے ہیں, کمپنسیشن لے لیتے ہیں, دیت لے لیتے ہیں, ہم معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ارادے بدل دیتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لا برہ. دوستو عزیزو, یہ صحابہ کرام ہیں جن کی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجذ, ان کو مضبوط دانتوں سے پکڑ لو. قرآن کی باتیں ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, صحیح احادیث ہیں, خلفائے راشدین کی باتیں ہیں, اس کو صحیح احادیث کے سے اپنے بالکل مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. کتنی باتیں ایسی ہیں سناتے رہ جائیں, سنتے رہ جائیں, لیکن خیر الکلام ما قل ودل, بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو. ہم نے صحابہ کرام نے ہمیں شرم حیا, یعنی یہ شرم و حیا کا پیکر بننا بھی سکھایا. کتنی باتیں صحابہ کرام کی زندگی سے آپ سنیں گے. آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ابو بکر آئے بیٹھے رہے, عمر آئے بیٹھے رہے. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو اپنا جو پنڈلی ڈھانک لی, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کہا کہ میں کیوں ایسے آدمی سے پردہ نہ کروں جسے اللہ کے فرشتے پردہ کرتے ہیں. فرشتے شرماتے ہیں, جیسے فرشتے شرماتے ہیں. تو بات یہ ہے, اور یہی بات ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی دیکھتے ہیں. وہ اچھی طرح پاجامہ پہن لیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں پہنی, چونکہ میری شہادت کا وقت قریب ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شہید کرنے کے بعد مجھے کھلا نہ چھوڑ دیں, اسی لیے میں اچھی طرح پاجامہ پہن لیتا ہوں, اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانک لیتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کامل الحیاء والایمان ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. دوستو عزیزو, یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ہمیشہ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں جس مقصد کے لے کر صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں اللہ کے راہ میں قربان کر دی, اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا, اپنے بچوں کو یتیم بنایا. کل آخرت میں حشر کے میدان میں ان سے ہمارا سامنا ہوگا. وہ حمزہ بھی ہوں گے, کٹے جگر کے ساتھ, کٹے سینے کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. خباب اور ایسے بہت سارے صحابہ ہوں گے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کا سامنا بھی تو ہمیں کرنا ہے. تو یہ دین کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس زندگی میں اللہ کی اس دین کی ہم خدمت کریں, خادم دین بنیں. دوسری کسی چیز کی فرصت ہمیں ہو نہ ہو, لیکن زندگی کا اصل مقصد
ہمیں دین کی سرفرازی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، یا اللہ ان تمام کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو لوگ روزی روٹی کی تنگی سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے سنا ہے ید اللہ ملآ، تیرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، یا اللہ تیرے خزانے سے ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اپنی بیماریوں کو لے کر پریشان ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام مرحومین، وہ ہمارے تمام وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی خبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم۔